دوستو، میں آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم کلاس کے بارے میں بتائیں گے۔ کلاس is that part of a sentence which has the subject and a predicate or a verb۔ جملے کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں۔ جملے کے اس حصے کو جس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ یا ورب ہوتا ہے اس کو کلاس کہتے ہیں۔ کلاس جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس میں کام کرنے والا سبجیکٹ کو کام کرنے والا یا فاعل کہتے ہیں، اور پریڈیکیٹ اس سبجیکٹ کے بارے میں، اس کام کرنے والے کے بارے میں، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی چیز ہو، اس کے بارے میں جو کچھ کہا جائے اسے پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ اور پریڈیکیٹ کو ورب کے لیے ہم انٹرچینجبلی یوز کر سکتے ہیں، یہ دونوں۔ سبجیکٹ کا ڈیفینیشن: Subject is that part of a sentence which names a person or thing we are speaking about۔ Subject جملے میں وہ حصہ ہوتا ہے جس میں کسی انسان یا کسی چیز کا نام ہوتا ہے، یعنی فاعل، کام کرنے والا، یا ڈوئر جو جملے میں ہوتا ہے، اور یہ عموماً جملے کے شروع میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ Predicate is that part which tells something about the سبجیکٹ، یعنی پریڈیکیٹ سبجیکٹ کے بارے میں کچھ بتانے والا ہوتا ہے، یہ سبجیکٹ کے بارے میں کہ سبجیکٹ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر، یا سبجیکٹ میں کیا کیا، یا کیا کرے گا، اور یا کیا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ مثالیں، کلاس کے مثالیں یہ ہیں۔ نمبر فرسٹ، دی ڈاگز بارک، یعنی دی ڈاگ سبجیکٹ ہے اور اس کے بارے میں جو بات ہے بھونکنے والا وہ پریڈیکیٹ ہے، کتے بھونکتے ہیں۔ نمبر سیکنڈ، دی سن گیوز لائٹ، دی سن سبجیکٹ ہے اور گیوز لائٹ اس کے بارے میں بات ہے تو یہ پریڈیکیٹ ہو گیا۔ اس کے علاوہ کائنڈز آف کلاس کے کچھ اقسام ہیں، ہم اس کے بارے میں ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ نمبر ایک، فرسٹ، مین اور انڈیپینڈنٹ کلاس۔ اس قسم کا کلاس، اس کا ڈیفینیشن: اٹ ورکس ایز اے سینٹینس اینڈ ایکسپریسز اے کمپلیٹ تھاٹ۔ یہ ایک علیحدہ جملے کے طور پر کام کر سکتا ہے، یہ ایک خود انحصار جملہ یا آزاد قسم کا ایک کلاس ہوتا ہے، اس کا کسی دوسری پر انحصار نہیں ہوتا۔ اس میں اگر جملہ علیحدہ بھی ہو تب بھی اپنے وجود یا اپنا معنی پورا دے سکتی ہے یا برقرار رکھ سکتی ہے وجود۔ تو اس کے مثال: ہی ہیز اے چین، یعنی اس کے پاس ایک زنجیر ہے۔ یہ جملہ ایک مکمل انڈیپینڈنٹ یا مین کلاس ہے۔ اس کے علاوہ وچ از میڈ آف گولڈ، اگر یہ دوسرا والا جملہ وچ از میڈ آف گولڈ جو میرون کلر کا ہے، یہ اگر اس پہلے والے انڈر لائن جملے کے ساتھ نہ بھی ہو تب بھی یہ ایک مکمل جملہ ہے اور اس کا اس پر انحصار نہیں ہے، لیکن اس نے تھوڑا بہت تفصیل فراہم کیا ہے وچ از میڈ آف گولڈ کہ جو سونے سے بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا قسم سیکنڈ نمبر پہ ہے سبارڈینیٹ اور ڈیپینڈنٹ کلاس۔ اٹ ڈیپینڈز آن مین کلاس۔ اس میں عموماً دو جملے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر، اور اس دو جملوں میں ایک جملہ دوسرے پر انحصار کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، آئی آسک دی ٹیچر، میں نے ٹیچر سے پوچھا، تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے۔ وٹ آئی شوڈ ڈو آفٹر اسکول، مجھے اسکول کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ یہ وٹ آئی شوڈ ڈو آفٹر اسکول والا جملہ جو ہے یہ اس پہلے والے آئی آسک دی ٹیچر پر انحصار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر یہ آئی آسک دی ٹیچر والا جملہ نہ ہو تو یہ ادھورا رہ جاتا ہے، اس کا کوئی مطلب، کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ رائٹر یا یہ اسپیکر کس سے مخاطب ہے۔ اس لیے اس پہلے والے جملے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تھرڈ، کوآرڈینیٹ کلاس۔ کوآرڈینیٹ کلاس، there are two or more classes of the same level in one sentence۔ اس کوآرڈینیٹ کلاس میں دو ایک ہی لیول کے، بالکل مساوی لیول کے جملے ہوتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے پر انحصار نہیں کر رہے ہوتے، دونوں آزاد قسم کے ہوتے ہیں، دونوں اپنا وجود علیحدہ طور پر برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک ہے آئی کین ناٹ سی یو ان ٹربل، یعنی میں آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا،
اور دوسرا ہے یو آر مائی فرینڈ، یعنی تم میرا دوست ہو، یعنی آپ میرے دوست ہیں یا تم میرے دوست ہو. اور ان دونوں کا جو ربط ہے وہ بیکاز کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے. یہ ایک علیحدہ جملہ ہے اور دوسرا یہ علیحدہ، یعنی یہ دونوں اس کے ذریعے ایسوسیٹ کیے گئے ہیں، اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے پر انحصار نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ کلاسیفیکیشن آف سائنس سے سینٹینس ود رسپیکٹ ٹو لینتھ اور سائز، یعنی جملے کی درجہ بندی اس کے لمبائی کے لحاظ سے یا سائز کے لحاظ سے. اس میں فرسٹ پر ہے سمپل سینٹینس. سمپل سینٹینس میں کیا ہوتا ہے؟ ون سبجیکٹ اینڈ ون پریڈیکیٹ. اس میں صرف ایک ہی سبجیکٹ، ایک ہی کام کرنے والا یا فاعل ہوتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ بات ہوتی ہے. یا اٹ ایکسپریسز سنگل تھاٹ ایکشن آر اسٹیٹ آلسو کالڈ انڈیپینڈنٹ کلاس. یا اس میں صرف ایک ہی بات، ایک ہی عمل، ایک ہی حالت کے بارے میں بات ہوتی ہے، کوئی دوسرا کوئی دو رائے وغیرہ نہیں ہوتی. اور اسے انڈیپینڈنٹ کلاس بھی کہتے ہیں، جیسے کہ ابھی گزر چکا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کلاس میں ایک سبجیکٹ اور ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے. اور اس کی مثال دی بوائے وینٹ ٹو دی پارک. دی بوائے سبجیکٹ ہو گیا اینڈ دی وینٹ ٹو دی پارک ایک پریڈیکیٹ ہے، اور یہ دونوں ملا کر ایک کمپلیٹ جملہ ہے، ایک کمپلیٹ سوچ یا بات ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہے کمپاؤنڈ سینٹینس. کمپاؤنڈ سینٹینس کیا ہوتی ہے؟ ٹو آر مور انڈیپینڈنٹ کلاسز جوائنڈ بائی کنجنکشن. اس میں دو یا زیادہ انڈیپینڈنٹ خود مختار جملے یا کلاسز ہوتے ہیں جسے کنجنکشن کے ذریعے جوڑا جاتا ہے. اور اس کے اور کنجنکشن کیا ہے؟ کنجنکشن میں اینڈ، بٹ، اور، نار، یٹ وغیرہ یہ کنجنکشن ہے. انہی کے ذریعے کسی دو خود مختار جملوں کو جب ملایا جائے تو اس کو کمپاؤنڈ سینٹینس کہتے ہیں. مثال کے طور پر دے وینٹ ٹو دی پارک، یعنی وہ پارک چلے گئے. اور دوسرا جملہ ڈڈ ناٹ گو ٹو دی زو، یہ دوسرا جملہ ہے کہ چڑیا گھر نہیں چلے گئے. ان دونوں کو کنجنکشن بٹ کے ذریعے ملایا گیا ہے، تو جملہ کیا بنے گا؟ دے وینٹ ٹو دی پارک بٹ ڈڈ ناٹ گو ٹو دی زو. یہ دونوں علیحدہ طور پر یعنی خود مختار جملے ہیں جسے کنجنکشن کے ذریعے ملائے گئے ہیں. اس کے علاوہ تھرڈ نمبر پہ جو اس کا قسم ہے وہ ہے کمپلیکس سینٹینس. کمپلیکس سینٹینس میں ہے ون انڈیپینڈنٹ یا مین کلاس اور دوسرا ڈیپینڈنٹ یا سبارڈینیٹ کلاس ہوتی ہے، سبارڈینیٹڈ کلاس ہوتا ہے. اور ایک جملہ جو ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، خود مختار ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، کسی پر انحصار نہیں کرتا، اور دوسرا جو ہے وہ اسی پر انحصار کر رہا ہوتا ہے. یا ایک مین اور دوسرا سبارڈینیٹڈ کلاس ہوتا ہے. مثال کے طور پر دے ریسٹڈ، یعنی انہوں نے آرام کیا. وین ایوننگ کیم، جب شام آئی. دے ریسٹڈ ایک آزاد جملہ ہے، ایک انڈیپینڈنٹ کلاس ہے، اور دوسرا وین ایوننگ کیم ایک ڈیپینڈنٹ یا سبارڈینیٹڈ کلاس ہے. یہ اس پہلے والے پر انحصار کر رہا ہے. اگر یہ پہلے والا نہ ہو تو اس کی معنی ادھوری رہ جاتی ہے. امید ہے دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی. اس چینل کو سبسکرائب کری. تھینکس فار واچنگ.